سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، اور سورہ عصر کی بھی جو پہلی آیت مقدسہ ہے اس کی تلاوت کی ہے. آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. اس سورہ کو اللہ پاک نے قسم کے ساتھ شروع کیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات اور بہت ساری ایسی چیزیں، متبرک چیزیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی قسم کھائی. کہ کیا کھائی؟ اور اللہ قسم اس کی کھاتا ہے، اللہ اس کی قسم کھاتا ہے جو چیز اسے پیاری لگتی، جو چیز اسے پیاری لگتی ہے اللہ قسم اس کی کھاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ قسم بولیں بھائی. اب یہاں اللہ پاک نے سورہ عصر کو جب شروع فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے وقت کی. کس کی قسم؟ اب وقت 24 گھنٹے آپ کو پتہ ہے. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بولیں 24 گھنٹے. 24 گھنٹوں میں جب 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو ایک دن اور ایک رات مکمل ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے. 60 منٹ کا ایک، آپ توجہ ادھر کر لیں، 60 منٹ کا ایک اور 60 سیکنڈ کا ایک منٹ ہوتا ہے. یاد رکھ لیں اللہ رب العزت جب وقت کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے. بھئی اتنا متبرک ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. وقت یاد رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، ہر چیز دوبارہ مل جاتی ہے. ہر چیز دوبارہ، جو وقت گزر جاتا ہے وہ نہیں ملتا. مال آپ کے پاس تھا، چھن گیا، دوبارہ بھی مل سکتا. آپ محنت کریں، کمائیں، وہ مل جائے گا. عزت چلی گئی، دوبارہ مل سکتی ہے، بحال ہو سکتی ہے. کاروبار تھا، مارکیٹ تھی، بہت بنگلے، سب کچھ تھا جناب، وہ اچانک سب کچھ کیا ہوا؟ ختم ہو گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہوں، مل جائے گا، محنت کر. لیکن وقت جو گزرا ہے نا اس نے دوبارہ نہیں آنا، اس نے دوبارہ. اس لیے اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی ہے. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، وقت اچھا یا برا نہیں ہوتا. ہم کہہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یار فلاں پہ برا وقت آ گیا، یا بندہ یہ کہتا بھی، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یار تیرا آج کل برا وقت چل رہا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ جملے ہی غلط ہیں، یہ شرک ہے. یہ کہنا کیا ہے؟ وہ بندہ مشرک ہو گیا جو بندہ یہ کہے کہ وقت برا ہے. وقت نہیں برا ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں. لوگ برے ہوتے ہیں، وقت تو اچھا ہی ہوتا ہے. وقت کو لوگ جب استعمال کرتے ہیں، اگر وقت کو اچھا استعمال کریں تو ہر سانس جو آپ لیتے ہیں وہ تسبیح بن جائے گی. اور وقت اگر برا استعمال کیا تو وقت آپ کے لیے گناہوں کے پلندے بن جائیں گے، گناہوں کے صندوق بن جائیں گے اور گناہوں کے دفتر بن جائیں گے. فرمایا وقت خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، لوگ یا اسے اچھا بناتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ برا بناتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ والعصر، قسم ہے مجھے وقت کی. اور کون سا وقت؟ عصر کے وقت کی. عصر کے وقت کی مجھے قسم. اور فرمایا ان الانسان لفی خسر،
انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن 4 چیزیں بیان کی آگے، ان الذین، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عاملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کہی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کیا۔ کیا کیا جی؟ یعنی وقت جو ہے یہ کسی کی گرفت میں نہیں ہے، وقت کسی کی گرفت میں، اس وقت کو اگر اچھا بنانا ہے تو فرمایا بن جائے گا، اگر برا بنائے گا تو تیرا عمل اس کو برا کر دے گا۔ فرمایا اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وقت کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو 4 کام کر لے، تیرا وقت بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، دنیا بھی تیری اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی تیری اچھی ہو جائے گی۔ فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں جس پر ہم آگے عرض کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ وقت کون سا ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی؟ اللہ نے تو فرماتے ہیں یہ وقت وہ ہے جب دنیا میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی۔ بعد مفسرین نے کہا کہ اللہ پاک نے جتنا حضور کا زمانہ تھا، یعنی 63 برس کا بظاہر زمانہ ہے، اللہ پاک نے سارے زمانے کی قسم کھائی، ایک دن کی، ایک رات کی، حضور کے چلنے کی، حضور کے پھرنے کی، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، آقا علیہ السلام کا نماز پڑھانا، حضور کا گھر میں تشریف لے کر جانا، آقا علیہ السلام کا ہر فعل جو وقت حضور پر گزر رہا تھا، فرمایا اللہ ساتھ ساتھ قسمیں کھا رہا تھا۔ یہ کون سا وقت ہے؟ زمانہ حضور کا، حضور کا وہ زمانہ جس میں وہ 63 برس تھے۔ فرمایا یہ وقت وہ ہے جس کی اللہ نے قسم، یعنی وہ وقت اتنا قابل تھا، اتنا ببرکت تھا، اس وقت کے اندر اللہ پاک نے اس قدر اپنی مخلوق پر رحمتوں کا نزول کیا کہ فرمایا اللہ پاک کو وہ وقت اتنا پیارا لگتا تھا کہ فرمایا اس وقت کا ہر فرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا تھا، پھر اللہ ان کی بھی قسمیں کھاتا تھا، اللہ ان کی بھی قسمیں قرآن پاک میں ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ان کی بھی قسمیں قرآن پاک میں ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور کا ہو گیا وہ اس لائق ہو گیا کہ اللہ اس کی قسم کھائے، اللہ اس کی۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا بھی زمانہ حضور کا تھا، کیا تھا؟ اس میں بات اس قدر یعنی برکت والی سنیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے ایک بار حضور کا ایمان کی حالت میں چہرہ دیکھ لیا، وہ جنتی ہو گئے۔ وہ کیا ہوا؟ آپ کہیں گے وہ کیسے جنتی ہوا؟ بھئی ہاں، کسی اور عمل نے اسے ابھی جنت نہیں دی، صرف ایک بار حالت ایمان میں جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، پھر اگر نماز کا موقع نہیں ملا تو نہیں ملا، وضو نہیں کیا تو نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، باقی اعمال جتنے ہیں وہ تو بعد میں ہوں گے، بس حضور کو دیکھا، آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اگر وہیں پہ اس کی موت واقعہ ہو گئی تو وہ شہید ہو گیا، اور کوئی اس کے ذمہ نماز نہیں، کوئی اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں، جو اس نے پیچھے کیا تھا وہ سارا معاف ہو گیا۔ یہ برکت مصطفیٰ ہے، برکت تو زمانے کو اللہ پاک نے فرمایا اس میں یہ برکت تھی۔ اب اس زمانے کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے، کتنے تھے؟ ایک وہ تھے جو حضور کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، حضور پر واری واری جاتے تھے، جان دیتے تھے آقا علیہ السلام پر، حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا تھا، تن من دھن سب حضور پر وار رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کے لیے انہوں نے سب کچھ نثار کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی شانیں بیان کی، کسی کو کہا کہ وہ صدیق اکبر ہے،
کسی کو کہا یہ عمر فاروق ہے، کسی کو کہا یہ عثمان غنی ہے، کسی کو کہا یہ مولا مرتضیٰ ہے، کسی کو کہا یہ ابو ہریرہ ہے، کسی کو کہا یہ طلحہ ہے، کسی کو کہا یہ زبیر ہے۔ فرمایا جس نے جنتی دیکھنے ہو ان کو دیکھ لے، جنتی دیکھنے ہو ان کو۔ اب زمانہ ایک تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا اور کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گئے۔ انہیں کس نے فیض دیا؟ حضور نے دیا، اور زمانہ مصطفیٰ نے دیا۔ لیکن اسی زمانے کے اندر ابو جہل بھی رہتا تھا اسی محلے میں۔ بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں، بالکل حضور کے گھر کے ساتھ ابو لہب بھی رہتا تھا، ایک ہی محلہ تھا، شہر بھی ایک تھا، شہر بھی ایک تھا، ارے سب کچھ ایک تھا، نسب بھی برادری بھی ایک تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں ملی، حضور کو مانا نہیں، تاجدار کائنات کی غلامی کو اختیار نہیں کیا۔ یہ حضور کی مدد کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ کون تھے؟ بڑے قریبی تھے، چچا، سکا چچا، کیا نام ہے؟ ابو لہب۔ رشتے میں چچا کو کیا نام ہے؟ ابو جہل۔ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا، یہ کیا میں بتاؤں، یہ آپ کی ڈورا بیکری کہہ لیں، اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا گھروں میں، آتے بھی تھے، جاتے ہوئے بھی حضور کو دیکھتے تھے، آتے ہوئے بھی دیکھتے تھے، نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ جس دن معراج پر گئے آقا اس دن بھی انہوں نے دیکھا تھا، اور جس دن میرے آقا صبح واپس آ گئے آتے بھی انہوں نے پہلے دیکھا۔ ارے دیکھتے رہے لیکن ملا کچھ نہیں۔ بعض اوقات ایک گھر میں ایسا ہو جاتا ہے، ایک محلے میں ایسا ہو جاتا ہے، بندہ قریب رہتا، باتیں بھی کرتے ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں، ارے سب کچھ ہوتا ہے، ہدایت نہیں ملتی، گمراہ بندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سن لو، ایک شہر تھا مکہ جس کی قسمیں اللہ کھا رہا تھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اسی شہر کا ایک محلہ جس میں حضور بھی ہیں اور باقی رشتہ دار وہ ابو جہل ابو لہب بھی ہیں، اسی محلے میں بالکل تھوڑا سا قریب بلال بھی رہتا ہے، حبش کا آیا ہوا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، بکریاں چراتا ہے، بھیڑیں چراتا ہے، لوگ جسے اپنے قریب کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے، کوئی بڑا نسب بھی نہیں ہے، بیک گراؤنڈ بھی بڑی نہیں ہے، لیکن حضور کو مان گیا۔ اللہ نے فرمایا اب تجھے عاشقوں کا سردار بنا دیا۔ ادھر ابو لہب اور ابو جہل اپنے آپ کو باب الحکمت کہنے والے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی آگے چل نہیں سکتا۔ بس کیا ہوا؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رہ کر فیض نہیں پا سکے، حضور کو نہیں مانا۔ جب رب نے فرمایا نا مانو میرے حبیب کو، نہیں مانا، ابو جہل ہو گئے، عتیبہ شیبہ سب لعنتی ہو گئے، گمراہ ہو گئے، قیامت تک لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ لیکن وہ جو روم سے آئے تھے، وہ جو فارس سے آئے تھے، سلمان فارسی، اور اسی طرح مختلف قبائل، ابو ذر غفاری قبیلے کا آیا تھا، یہ سب غریب آ کر حضور کے پاس آ گئے۔ حضور نے وہ مقام عطا کر دیا کہ اللہ ان کی قسمیں کھانے لگے۔ پھر ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو گیا، ان کے چہرے کو دیکھنا۔ پھر بلال ہو گئی، کعبے کی چھت پر اذانیں ہونے لگی، پھر حوروں میں تذکرے ہونے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب معراج جب میں لامکان کی طرف جا رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بلال کے جوتوں کی آواز چوتھے آسمان پر میں نے سنی۔ بلال تو زمین پر چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں؟ آواز وہاں کیسے جاتی ہے؟ فرمایا جو اللہ کا پیارا ہو نا،
جو اللہ کا محبوب بندہ ہو چلتا زمین پر ہے، فرشتے پر بھی بچھاتے ہیں اور اس کے قدموں کو عرش پر لے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کی، اگر میری بات سمجھ آ گئی ہو، کہ ایک ہی محلہ تھا، اسی میں سرکار بھی رہ رہے ہیں، ابو جہل بھی رہتا ہے، ابو لہب بھی رہتا ہے، عتیبہ بھی، شیبہ بھی، صبح و شام آتے ہیں حضور سے باتیں کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بکری آپ کا کلمہ پڑھ لے تو ہم بھی پڑھ لیں گے۔ بکری آپ کا کلمہ پڑھے تو پھر کیا کریں گے؟ آقا کیا فرمایا؟ بکری کو کہا کلمہ پڑھو، پڑھا ہے نا بکری نے؟ پھر آ گئے، اے محمد مصطفیٰ بکری سے ہماری تسلی نہیں ہوئی، گو لے کر آئے ہیں، کیا؟ یہ کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی پڑھ لے گی، آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ۔ کلمہ پڑھا، کہتے تسلی نہیں ہوئی، اچھا اور تسلی کر لو۔ سڑی ہوئی کھجور کے دانے لے کر آ گئے تھے، سڑی ہوئی کھجور کے گٹکیں گٹھلیاں لے کے آ گئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلی نہیں ہوئی، یہ گٹھلی زمین میں لگائیں، ابھی کھجور کا درخت نکلے ہم کھا لیں پھر آپ کو مان جائیں گے۔ آپ نے پھر بھی انکار نہیں کیا، لا نہیں کیا، یہ نہیں کہا چلو جان چھوڑ دو بھاگ جاؤ، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ گٹھلی پکڑی ہے، زمین میں لگائی ہے، کھجور کا درخت نکلا ہے، 7 کھجوریں لگ گئی ہیں۔ جب کھجوریں لگ گئی ہیں، اب وہ کھجور اونچی تھی تو کہنے لگے اب اتاریں کیسے؟ آپ نے فرمایا جو اگا رہا ہے وہ ان کو نیچے بھی بلا لے گا، بس میرے اور آپ کے آقا نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، کھجوروں کے گوشے نیچے آ گئے، وہ کھانے لگے، جب کھاتے تھے گٹھلیاں کلمہ پڑتی تھی۔ فرمایا تسلی ہوئی؟ کہتے نہیں ہوئی۔ تسلی؟ اچھا اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے چاند کے ٹکڑے کر دیں، کر دیے، سورج کو واپس پلٹا دیں، پلٹا دیا، پانی کے چشمے بہا دیے، ارے سب کچھ کیا، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ جو دل سے نہیں نہ مانتا، سکا چچا بھی ہو تو پیچھے رہ جاتا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ادھر میں نے کہا کہ وہ قریش جنہوں نے دیکھا بھی، بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، ایک ایک معجزہ دیکھا، کچھ نہیں ملا، آج بھی قبروں پر لعنت برس رہی ہے، قبروں پر۔ اور ادھر وہ لوگ جو غریب تھے، یتیم تھے، مسکین تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے، 70 وہ تھے، کتنے تھے؟ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ فرمایا قیامت تک اللہ نے فرمایا اب ان کا جو ذکر کرے گا اس کو بھی بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم 70 بندے تھے، کتنے؟ کھانا بھی پاس نہیں ہوتا تھا، پانی کا بھی بندوبست، پانی بھی جو ہے نا بکتا تھا، میٹھے پانی کے کنویں نہیں تھے، صرف ایک کنواں تھا، ایک کنواں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بھوک لگتی، تو کہتے ہیں ایک بار اتنی بھوک لگی مجھے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اتنی بھوک لگی نا تو میں باہر کھڑا ہو گیا۔ کہاں کھڑا ہو گیا؟ لگا کیا تھا؟ بھوک لگی تھی، باہر کھڑا ہو گیا، بھی کوئی محسوس کرے گا، کوئی میرے چہرے سے پہچان لے گا کہ میں بھوکا ہوں تو کہ آؤ یار تجھے کھانا کھلاؤں۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دن گزر گئے تھے کھانا نہیں کھایا تھا، پیٹ میں خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے درد ہو رہا تھا، باہر کھڑا ہو گیا انتظار میں بھی کوئی آئے گا آ کر، ہاں جی، کہتے میں اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر آ گئے۔ اب فرماتے کہ میں نے کہا بھی انہیں کیسے پوچھوں؟ کہتے میں نے ایک مسئلہ پوچھا، بھی شاید میرے بولنے کی وجہ سے، مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے انہیں سمجھ آ جائے گی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کہتے انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی، مسئلے کا جواب دیا، میں نے ایک قرآن کی آیت پوچھی، انہوں نے آیت سنائی اور آگے چلے گئے، میری بات ہی نہیں بنی۔ کہتے میں پھر انتظار کرنے لگا کوئی آئے گا، حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر آ گئے۔ فرماتے جب حضرت عمر آئے تو فرماتے ان سے بھی میں نے ایک حدیث پوچھی، غرض کیا تھی؟ بولیں؟ ہاں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں حدیث پوچھتا ہوں، میں بولوں گا نا تو کمزور ہوں، 7 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو اب کیا ہوگا؟ انہیں پتہ چل جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ گھر سے کوئی چیز لا کر دے دیں۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ حقدار ہی نہیں ہوتے،
جو ہاتھ پھیلاتے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، جو غیرت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ تو مر جاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ہریرہ کہتے ہیں کیا ہوا کہ حضرت کون آئے جی؟ حضرت عمر آئے، تو میں نے ان سے ایک حدیث پوچھی حضور کی، کہتے ہیں انہوں نے مجھے حدیث کا ترجمہ مفہوم بتا دیا، چلے گئے، نہیں سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری میں لکھا۔ کہتے ہیں پھر کون آئے؟ کہتے ہیں پھر میرے آقا آ گئے۔ حضور جانتے تھے کیا ہوا، آقا آ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ بس حضور نے میرے ساتھ بات کی، فرمایا میرے ساتھ آ جا۔ اتنے میں ایک بڑھیا، ایک عورت جو تھی، ایک پیالہ دودھ کا لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کہا یا رسول اللہ یہ دودھ ہے، ہدیہ لائی ہوں آپ کے لیے، آپ نوش فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، فرماتے جب حضور نے فرمایا نا ابو ہریرہ، میرا دل دماغ تازہ ہو گیا، میں کہ لو بھی میری باری آ گئی، سرکار نے میری، تو فرماتے میں کھڑا ہو گیا، جی حضور۔ آقا نے فرمایا یہ پیالہ پکڑ لو، تو یہ جو 70 افراد بیٹھے ہیں نا ان کو پلاؤ۔ کہتے ہوش بھئی یہ تو بھوک انہیں لگی ہوئی ہے، لیکن آقا جانتے ہیں، حضور بتانا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو 70 افراد بیٹھے ہیں ان کو پلاؤ۔ تو فرماتے میں نے دل، کیونکہ حضور کا حکم آ گیا تھا، جب حکم آ جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ فرماتے میں نے کہا جی حضور۔ فرماتے میں نے پہلے آدمی کو دیا، بخاری میں لکھا ہوا، اس کو کہا پیو، اس نے دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ کو لگایا، وہ بھی کہ 4-5 دن 6 دن 7 دن سے بھوکا تھا، خوب پیا اس نے، پی 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 کر پورا سراب ہو گیا۔ جب پیالہ ہٹایا تو فرمایا ایک رتی کے برابر بھی کم نہیں ہوا، تھوڑا سا ایک بوند بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ فرماتے میں نے کہا بس اب خیر ہے، اگلے کو دیا، پھر اگلے کو دیا، اگلے کو دیا، فرمایا سب پیتے گئے، 70 افراد پی چکے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تیری باری ہے۔ فرماتے میں نے بھی پھر پنجابی میں کیا کہتے ہیں ٹل لگا کے پیا، بھوکا تھا، 7 دن کا دودھ تھا جو، اور حضور عطا کر رہے تھے۔ فرماتے خوب نوش کیا، کہتے ہیں میں پی 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 کر میری بھوک مٹ گئی، میں خوب سیراب ہو گیا، لیکن اس میں سے ایک بوند بھی کم نہیں ہوا۔ اور پھر قربان جاؤں میں اپنے حضور کریم آقا کی لیڈری پر، آج کا لیڈر ہو، پہلے خود لینا تھا، آخر میں خود حضور نے وہ پیالہ پکڑا اور دعا کی، پھر کہا یا اللہ یہ جو بھوکے ہیں، یہ جو پیاسے ہیں، یہ جو تکلیف والے، مولا ان کا تو مولا ہے، رب العالمین ہے، مولا ان کی مدد فرما۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، میرا سبجیکٹ یہ تھا کہ ایک ہی محلہ تھا، اس محلے میں ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتیبہ بھی، شیبہ بھی، سب رہتے تھے۔ حضور کو دیکھا بھی، جانا بھی، سنا بھی، حضور کا کلام بھی سنا، سب کچھ کیا، کچھ نہیں ملا انہیں، بدبخت رہے، برباد ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف جو مان گئے، حضور کے ہو گئے، اللہ پاک نے مقام یہ عطا فرمایا، پھر قرآن پاک ان کے تذکرے کرتا رہا، اور قیامت تک ان کا تذکرہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس لیے والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا زمانے کی قسم انسان خسارے میں، کس میں ہے؟ لیکن جو 4 کام کرے گا، فرمایا یہ خسارے میں کون ہے؟ اس سے مراد فرمایا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتیبہ، شیبہ، یہ سب گھاٹے میں۔ یہ کیا ہوا؟ ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سب صحابہ کرام۔ ان الذین آمنوا، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، عامل الصالحات، وہ تو اچھے عمل کرتے ہیں، وہ تو اپنے وقت کو اچھا یوز کرتے ہیں، اچھا صرف کرتے ہیں، اور فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور صبر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بس 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی، کتنی؟ پہلا ایمان پکا ہو، ایمان کس پر؟ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر۔ اگلی بات اچھے عمل، جس کا ایمان پکا ہوگا عمل اچھا کرے گا، نماز پڑھے۔ عمل 4 قسم کے ہیں، کتنے؟
فرض عمل کتنی قسم کے؟ ایمان لانے کے بعد 4 قسم کے عمل فرض ہیں. پہلا نماز، کلمے کے بعد کیا ہے؟ یعنی نماز، اب نماز پڑھنی ہے. اب ایمان والا جو ہے وہ وقت پر نماز ادا کرتا.